اب ہم بات کرتے ہیں اپنے فیوریٹ سیگمنٹ میں اوورسیز پاکستانی کا جو ہے جو پاکستان سے دور ہے لیکن ان کے دل پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں. یہ ہیش ٹیگ بن جائے. کیسے یاد رہتا ہے ہمیں یہ بات. اچھا جی, ہمیں جوائن کیا ہے امبر اعجاز بولانی نے جرمنی سے, تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم امبر, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ اس شو کا حصہ بنی. اچھا یہ بتائیے, جرمنی میں آپ 2 سال سے ہیں, اس سے پہلے دبئی میں بھی آپ کام کر چکی ہیں, تو جرمن لینگویج جو ہے وہ آپ نے سیکھ لی ہے ابھی, یا ابھی ٹائم ہے اس چیز کو, اور کتنا ہنڈر کرتا ہے جب آپ کو لینگویج نہیں ہوتی, یا کتنا فائدہ کرتا ہے جب آپ لینگویج سے واقف ہوتے ہیں؟ وعلیکم السلام سرور, تھینک یو فار ہیونگ می سب سے پہلے تو. اور ڈیفینیٹلی کسی بھی اڈلٹ کے لیے ایک نئی زبان سیکھنا اٹس اے چیلنج, اٹس اے ٹاسک. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے لیتے ہیں. بالکل. انیشیلی اٹ واز کوائٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ ظاہر ہے ہم ایک نیو کنٹری میں تھے, ہمیں بالکل بھی زبان نہیں آتی تھی. لیکن جہاں پر آپ کو رہنا ہوتا ہے, جہاں آپ کو سروائیو کرنا ہوتا ہے, وہاں کی زبان بہت ضروری ہوتی ہے. سنس انگلش از ناٹ آور فرسٹ لینگویج آلسو, اردو ہماری زبان ہے, دین آئی کم فرام اے سندھی بیک گراؤنڈ, تو میرے لیے لرننگ جرمن واز کوائٹ اے ٹاسک. اور اب تھوڑی بہت بول لیتی ہوں, ایسا نہیں ہے کہ گزارے لائک, اسٹل ان دا مڈل آف سم ویئر, لیکن اٹس اے لانگ جرنی. آئی تھنک کچھ اور سال لگیں گے اور اس کے بعد پھر آئی ول بی فلوئنٹ. دیکھیں جرنی تو آپ نے بڑی تیزی کے ساتھ یہ جو سفر طے کیا ہے. آپ نے کراچی کے کال سینٹر سے جرمنی گئیں اور جرمنی جا کے ماہر مالیات آپ ہیں, تو اس سفر کے بارے میں بھی ذرا بتائیے ہمیں. جی, سفر کافی انٹرسٹنگ تھا وتھ فل آف چیلنجز. میں جو ہے وہ آئی تھنک 10 سال پہلے پاکستان چھوڑ چکی تھی. اٹس بین 10 ایئرس. 2014 میں نے پاکستان چھوڑا تھا, اور میں کراچی میں کال سینٹر میں کام کرتی تھی. الانگ وتھ دیٹ میں مارننگ میں ٹیچنگ جاب بھی کرتی تھی. اور اس کے بعد پھر میں دبئی گئی تھی 2014 میں. دیٹ واز دا پلان کہ میں صرف 2 سال کے لیے جانا چاہتی ہوں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو باہر کی ہوا لگ جائے تو پھر نو بڈی وانٹس ٹو کم بیک. لیکن میرا ایسا سین نہیں ہے. آئی ریئلی وانٹ ٹو کم بیک انشاءاللہ ود ان دا فیوچر, لیٹس سی واٹ ایور اللہ پلانس. لیکن وہاں سے پھر میں دبئی گئی, اور دبئی میں آئی واز لیونگ فار 8 ایئرس. لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے آپ کو ایک جگہ ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے. اف اللہ تعالیٰ از گیونگ یو دا اپارچونیٹی, ڈیفینیٹلی گریب اٹ and make a most out of it. تو میں نے بھی وہی کیا. کراچی سے میں دبئی گئی. یہ بھی بتائیں کہ یورپ جب لوگ جاتے ہیں تو لوگ یا تو وہاں سے, جیسے کسی بھی ملک میں جائیں, وہاں سے یا تو جرمنی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ جرمنی ہم چلے جائیں, یا پھر وہ برطانیہ کی طرف رخ کرتے ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا ریمونریشن وہاں پر زیادہ ہے, اسٹیبلٹی, اپرچونیٹیز زیادہ ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, اگر میں اسپیسیفکلی جرمنی کی یا یورپ کی بات کروں تو پرسنلی آئی نیور وانٹیڈ ٹو کم ٹو جرمنی. لیکن جب میں یہاں آئی تو مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ دیکھیں لوگ جو یو ایس یا کینیڈا وغیرہ چلے جاتے ہیں, فرسٹ اٹس ویری فار فرام پاکستان, اٹس فار فرام یور ہوم کنٹری. جرمنی میں کافی اپارچونیٹیز ہیں. لائک اوکے, لینگویج از اے بیریئر, لیکن لینگویج کو کوپ اپ کیا جا سکتا ہے. فرسٹ, یہاں کی اکنامی بہت اچھی ہے, benefits are really good, work life balance is amazing. So I would say for me it's a win-win, because being a mother of a toddler, being working full time, یہاں پر بہت ساری اپارچونیٹیز ہیں ان ٹرمز آف آئی ٹی, فائنینس, یا کوئی بھی سیکٹر میں آپ چلے جائیں. اف یو نو دا لینگویج, ڈیفینیٹلی دیر آر سو مینی اپارچونیٹیز. اٹس سو ریفریشنگ ٹو نو دیٹ یو آر اوپن ٹو لرننگ. مجھے یہ بتائیے کہ اپنا جو بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے, آپ کی وزڈم الاؤ کرتی ہے, پاکستان میں کیا تبدیلی لانا چاہیں گی آپ سٹنگ ان جرمنی؟ If I want to, I would definitely bring a change, کہ وہاں پر اگر اپارچونیٹیز ہوں تو ہمارے جو بچے ہیں وہاں پر, یا ہمارے جو بھی اتنے سارے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, انہیں کبھی باہر جانا نہ پڑے. There is so much talent in Pakistan. I come from Pakistan. I represent as a Pakistani. تو I know کہ وہاں پر کتنا ٹیلنٹ ہے. بس وہاں پر اپارچونیٹیز نہیں ہے, اور وہاں پر there is no work life balance. اگر میرے پرسنلی ہاتھ میں ہو تو فرسٹ تھنگ I would bring is a work life balance for everyone, either a man or a woman. آپ ورک لائف بیلنس کو کس طرح ڈیفائن کریں گی؟ For me, work life balance would be کہ اگر ایک woman کام کر رہی ہے, if she's a working woman, تو she has a full right also to look after her family. کیونکہ وہاں پر اگر آپ اپنے امپلائر سے پوچھیں کہ I want to take a sick leave today, sick leave is a taboo, you know. وہاں پر کہتے ہیں شکلیں بن جاتی ہیں, بہانے ہیں, یہ اس طرح کی چیزیں. چیزیں. وہاں پر ایسے کوئی لاز نہیں ہے, ایسے کوئی رولز نہیں. اوکے, there are certain in certain companies, but it's not standardized. مطلب سب کے لیے ایک جیسے قوانین نہیں ہے. تو this is something which I would definitely want to change it. ایز اے ورکنگ وومن, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہیں خواتین کو؟ جرمنی میں اگر ورکنگ ویمن کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو وہ کیا اپرچونیٹیز ہوتی ہیں؟
देखिए पाकिस्तान में आई वुड से कि स्टिल द अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लिमिटेड, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज आर सो मैनी. यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर ये काम है तो ये सिर्फ एक मर्द ही काम कर सकता है, औरत काम नहीं कर सकती. Right. एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं कि जैसे यहाँ पर अमेज़न के वर्क हाउसेस होते हैं. माय हस्बैंड ऑल्सो वर्क्स इन HR देयर, तो वो मुझे बताते हैं कि वहाँ पर 60 साल की औरत भी वही काम कर रही होती है जो 50 साल का आदमी काम कर रहा होता है. तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन कि ये काम मर्द कर सकता है या ये काम औरत कर सकती है. और एज फैक्टर भी उनके Age वेस्ट factor में बिल्कुल नहीं है. नहीं देखते. बिल्कुल भी हाँ. नहीं है, बिल्कुल भी सही. नहीं है. एनीबडी एवरीबडी कैन वर्क एनीवेयर. बिल्कुल ऐसे. बहुत शुक्रिया. अंबर एजाज बुलानी हमारे साथ ही, और जर्मनी में यानी प्रैक्टिसेस हैं, कैसे वो तरक्की कर रहे हैं ये बता रही थी, और पाकिस्तान में क्या नहीं है. उन्होंने कहा कि वर्क लाइफ बैलेंस अगर पाकिस्तान में आ जाए बिल्कुल, तो वो बहुत ज़रूरी है, और ये सही निशानदेही उन्होंने की है. बिल्कुल. आई थिंक यहाँ पे जैसे हम यही बात कर रहे थे कि जब आप कहें कि जी हम बीमार हैं, या स्पेशली जब डिलीवरी, आफ्टर द डिलीवरी बहुत सारी ख़वातीन को ये कहा जाता है कि जी हम इनको जॉब नहीं देंगे, अभी तो इनकी यू नो इफ़ दे आर मैरिड तो वो बच्चे हो जाएंगे तो वो बड़ा डिले होगा. तो ये डिस्क्रिमिनेशन आप वेस्ट में नहीं देखते. बिल्कुल. और बच्चों के लिए खासतौर पे वर्क एनवायरनमेंट में मैंने देखा कि यहाँ वहाँ पर यानी कोई ऐसे सेंटर्स नहीं है कि भाई आप जहाँ काम कर रही हैं वहीं अपने बच्चों को और बच्चों को छोड़ सकें. ये बड़ा तो यू नो बाहर के ममालिक में हम देखते हैं कि वो काम को औरत के लिए बड़ा आसान बनाते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं टू बी अ गुड मदर एंड बी अ गुड वर्किंग पर्सन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है वहाँ पर. और एज की जो उन्होंने बात की, तो एज तो ऐसे है कि अगर आप एडवांस एज में आ गए तो फिर आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाते हैं तो फिर आपके राइट्स ज़्यादा हैं. और हैं. यानी आप अगर सार्जेंट को बुला रहे हैं तो आपका अंदाज ये होगा सीनियर सिटीजन का कि जैसे ऑर्डर कर रहा है, और सार्जेंट के ऊपर ये फर्ज है कि वो फौरन उनकी बात सुने आकर. और इसके साथ साथ हुकूमत की तरफ से जो वजीफे हैं, स्टाइपेंड वगैरह है, वो मिलना शुरू हो जाते हैं. और हम देखते हैं कि वहाँ के जो ज़ईफ लोग हैं वो बड़े एक्टिव हैं. एक्टिव है. जैसे हमारे Health वहाँ होती है facility ना है कि ना. नानी और दादी वो निकलेंगी नहीं जी, भाई जब आएंगे तो लेके जाएंगे. वहाँ पे हर एज का बंदा बाहर निकला हुआ है और एक्टिव है. बिल्कुल ऐसे ही. और इसकी वजह यही है कि ज़ाहिर है अब हेल्थ सेक्टर में उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है, और हेल्थ जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है. बिल्कुल. तो इसीलिए लोग आपको वहाँ शाश बशाश और एडवांस एज में भी लोग चलते फिरते नज़र आते हैं इन ममालिक में. तो ये फ्रेंड्स से ये बड़ा फ़र्क है.